لیکن بقول ایک جج کے کہ ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہوں. انصاف کی وہ دیوی یا دیوتا، اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، تو آپ نے تو نہ صرف ایک آنکھ سے پٹی اتار لی بلکہ اس سے آنکھ بھی مار رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا ان فیصلوں کو نہیں پڑھیں گے؟ یہ لوگ کیا دیوانے ہیں؟ کاہے کی حکومت، کاہے کی حکومت جو پکڑ ہی نہیں سکتی جرم کرنے والے کو، کاہے کا آئین جس میں لکھا گیا ہے کہ جرم کرنے والے کو پکڑا جائے گا، اور کاہے کا قانون. تو جس ملک میں نہ آئین رہے، نہ قانون رہے، نہ ریٹ آف دا اسٹیٹ رہے کہ وہ مجرم کو یا ملزم کو پکڑ سکے، وہاں پہ غدر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس غدر کو اگر آج نہیں روکا گیا تو یہ غدر یہاں سے نکلے گا اور آپ کے گھر بھی بھسم کر دے گا. اگر ہماری تنصیبات، ہماری وہ تنصیبات، ان لوگوں کی تنصیبات جن کا فرض ہے کہ وہ شہادت لے کر اس ملک کو بچائیں، اگر وہ مجرموں سے محفوظ نہیں تو بھائی آپ کو کون بچانے آئے گا؟ لیکن بقول ایک جج کے کہ ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ، اور انہی فیصلوں کے یہ جو ضمانتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی، اس حوالے سے کہا کہ ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہیں. ججوں کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی جورسڈکشن میں نہ ہو، اور اگر وہ کچھ ایسا کریں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا وہ اپنے اوتھ کو پامال کر رہے ہیں، یعنی آئین کے تحت جو انہوں نے اوتھ لیا ہے اس کو پامال کر رہے ہیں. یہ بھی سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے. جو جرم آپ کرنے والے ہیں اس میں بھی آپ کی ضمانت. آپ مجھے بتائیے بھائی، یہ کس قسم کا انصاف ہے اس ملک میں جہاں پہ آپ ہر ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد ایک فیصلہ سامنے لا رہے ہیں کہ آنے والے 20 دن میں اگر کوئی جرم کرے تو اس کی بھی ضمانت میں آپ کو آج دیتا ہوں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا جو جرم کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہاری تو ضمانت ہم نے پہلے سے دے دی ہے. آپ ملزم کے ضامن ہیں، مجرم کے ضامن ہیں، یا جرم کے ضامن ہیں؟ کس چیز کے ضامن ہیں؟ آپ تو انصاف کرنے آئے تھے، اور انصاف کی وہ دیوی یا دیوتا، اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، تو آپ نے تو نہ صرف ایک آنکھ سے پٹی اتار لی بلکہ اس سے آنکھ بھی مار رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا ان فیصلوں کو نہیں پڑھیں گے؟ یہ لوگ کیا دیوانے ہیں؟ تو اگر آپ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا کے خاک کر دیں تو پھر آپ کو پکڑ تو کوئی نہیں سکتا ہے. آپ کی تو ضمانت ہے، آنے والے وقت میں بھی ضمانت ہے، ہونے والے جرم کی بھی ضمانت ہے. تو پھر جرم کیوں نہیں ہوگا؟ پھر ریڈیو پاکستان کی عمارت کیوں نہیں جلے گی؟ پھر جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوگا؟ پھر عسکری ٹاور کو آگ کیوں نہیں لگائی جائے گی؟ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آگ صرف فوج کی تنصیبات تک نہیں رہے گی لمیٹڈ، یہ آگ آپ کے گھر بھی آئے گی. اگر فیصلے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آپ جو بھی جرم کر لیں آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، تو اگر آپ کی گاڑی کو آگ لگائی جائے گی یا آپ کے گھر میں بلوائی آئیں گے تو انہیں کون روکے گا؟ مگر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں رکیں گے جب یہاں پہ ایک نیا عدالتی نظام اور نئی طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ تم جو مرضی جرم کر لو، اب سے لے کر اگلے 3 مہینے تک تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، تمہاری ضمانت ہے. تو کاہے کی حکومت، کاہے کی حکومت جو پکڑ ہی نہیں سکتی جرم کرنے والے کو، کاہے کا آئین جس میں لکھا گیا ہے کہ جرم کرنے والے کو پکڑا جائے گا.
اور काहे का कानून? तो जिस मुल्क में ना आइन रहे, ना कानून रहे, ना रिट ऑफ द स्टेट रहे कि वो मुजरिम को या मुलजिम को पकड़ सके, वहां पे गदर नहीं होगा तो क्या होगा? और इस गदर को अगर आज नहीं रोका गया तो ये गदर यहां से निकलेगा और आपके घर भी भस्म कर देगा। अगर हमारी तनसीबात, हमारी वो तनसीबात, उन लोगों की तनसीबात जिनका फर्ज है कि वो शहादत लेकर इस मुल्क को बचाएं, अगर वो मुजरमों से महफूज नहीं तो भाई आपको कौन बचाने आएगा? तो ये वो सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं ये बार बार पूछता हूं कि उस नजरिया जरूरत में क्या जरूरत थी जस्टिस मुनीर साहब की, वो तो तारीख में रकम हो गई और सबको मालूम है। मगर ये जो फैसले आज आ रहे हैं, इनमें अवाम आपसे पूछ रही है, अवाम इन फैसलों को से में सवाल पूछ रही है कि आज ये क्या जरूरत है जिसके लिए ये फैसले किए जा रहे हैं। तारीख में तो ये रकम होंगे और तारीख तो ये सवालात जरूर पूछेगी कि होने वाले जुर्म की जमानत आपने कैसे दी, जो जुर्म हुआ उसमें जमानत दी, जो जुर्म नहीं हुआ उसमें जमानत दी, जो जुर्म होने वाला है उसमें जमानत दी। तो फिर ये इस बात की जमानत आप 220 मिलियन लोगों की क्यों नहीं देते? आप 22 करोड़ लोगों को क्यों यह ताकत नहीं देते कि वो जो मर्जी जुर्म करें उनको जमानत है, वो जहां मर्जी आग लगाएं, वो जिसका मर्जी घर भस्म करें, वो जिसके मर्जी गिरेबान पे हाथ डालें, वो जितनी मर्जी बसें जला दें, सड़कों के ऊपर उद्यम मचाएं, सरकारी अमलाक तबाह कर दें, फिर अगर ये हक सिर्फ एक जत्थे को हासिल है तो फिर ये 22 करोड़ लोगों को यही हक क्यों हासिल नहीं है? ये क्या है कि एक गरीब आदमी तो अदालत में पेश होता है और जेब काटने पे उसकी जमानत नहीं होती, और यहां पे सारा मुल्क जल के भस्म हो गया। यहां पे $250 मिलियन की करप्शन हुई, वजीर आजम के हुक्म पे हुई। वजीर आजम ने अपने मुशीर को काबीना से इजाजत लेके दी कि वो इंग्लिस्तान जाए, इंग्लिस्तान जाके मलिक रियाज साहब का अकाउंट दे हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे, और ये कहे कि सरकार को नहीं, सरकार के खजाने में नहीं, बल्कि मलिक रियाज के अकाउंट में ये पैसे जमा करवाओ। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बाकी लोग हैं जो छोटे छोटे जुर्म करके 8-8 साल जेलों में बैठे रहते हैं, उनका क्या जुर्म है भाई? फिर आप ऐसा करें जैसे आपने पहले आइन लिखा है, जैसे आपने